ایک تھا شہزادہ، اس کی حکومت کئی ملکوں پر قائم تھی۔ شام، عراق اور فلسطین کے علاقے سب اس کی حکومت میں شامل تھے۔ اس کی رعایا اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی کیونکہ بادشاہ بہت نیک اور بڑا رحم دل تھا۔ کسی پر ظلم نہ کرتا بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بڑی خوبیاں عطا کر رکھی تھیں، ایسی خوبیاں جو عام آدمی میں بالکل نہیں ہوتی۔ ایک خوبی بادشاہ میں یہ تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا اور ہر پرندے کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ دوسری خوبی بادشاہ میں یہ تھی کہ جب کبھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتا لوہا فوراً نرم ہو جاتا اور نرم ہوتا کہ وہ جس طرح چاہے اسے موڑ لیتا۔ بادشاہ اس لوہے سے چھوٹے چھوٹے کڑے بناتا اور ان کو جوڑ کر زرہ تیار کرتا تھا۔ بچوں، ازرہ ایک ایسی قمیص ہوتی ہے جسے پرانے زمانے میں لوگ جنگ کے وقت پہنا کرتے تھے۔ یہ پہن کر میدان جنگ میں جاتے، چونکہ یہ زرہ لوہے کی بنی ہوئی تھی اس لیے تلوار کے حملے سے آدمی کا جسم چار بتا تھا۔ بس یوں سمجھو جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹ پہنی جاتی ہے تاکہ پستول کی گولی جسم میں نہ لگے۔ بادشاہ اتنا نیک اور منصف مزاج تھا کہ وہ خزانے سے تنخواہ بھی نہ لیتا بلکہ یہی زر ہیں بنا کر بیچتا اور اس محنت سے اپنی روزی حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک اور خوبی بادشاہ کی یہ بھی تھی کہ وہ تقریر بڑی اچھی کیا کرتا تھا۔ ایک ایک لفظ الگ سمجھ میں آتا، سب سننے والے بڑی لذت اور توجہ سے اس کی بات سنتے تھے۔ سننے والے کا دل یہ چاہتا کہ بادشاہ بولتا جائے اور ہم سنتے رہیں۔ اس کی گفتگو کیا تھی بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کی زبان اتنی رسیلی تھی کہ جب وہ صبح کے وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا تو انسان تو ایک طرف چرند پرند سب مسحور ہو جاتے اور اس کی رسیلی اور مسحور کن آواز کو سن کر خوب لذت لیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر خود بھی تلاوت کرتے تھے۔ ایسا سما بندھ جاتا کہ ساری فضا ہی عجیب ہو جاتی۔ انہیں خوبیوں کی وجہ سے اس کی ساری رعایا اس سے خوش تھی۔ ہر شخص بادشاہ سے محبت کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے بادشاہ کو چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام سلیمان رکھا۔ سلیمان بہت خوبصورت اور بڑا ذہین تھا، باتوں کو اشاروں میں سمجھ جایا کرتا، ماں باپ کا بھی بہت ادب کرتا، ان کا حکم مانتا تھا۔ ایک روز بعد شما اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسی دوران دو آدمی آئے اور بادشاہ سے اے دفتر میں آنے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ نے پوچھا کہو کیوں آئے ہو؟ وہ دونوں بولے بادشاہ سلامت، اب کا اقبال بلند ہو، ہم دونوں کے درمیان ایک بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، آپ ہماری بات سن کر ہمارا فیصلہ کر دی۔ بادشاہ نے کہا اپنے جھگڑے کی پوری تفصیل میرے سامنے بیان کی جائے۔ ان دونوں میں سے ایک بولا بادشاہ سلامت، میں کسان ہوں، میں نے بڑی محنت سے اپنے کھیتوں میں ہل چلایا، بیج ڈال، فصل تیار ہو گئی، میں خوش تھا کہ اب فصل کاٹ لوں گا اور بازار جا کر فروخت کروں گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ بادشاہ سلامت، یہ آدمی گدھیا ہے، یہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر میرے کھیتوں کے پاس آ گیا اور اس نے سارا ریوڑ میرے کھیتوں میں داخل کر دیا۔ اس کے جانوروں نے میری ساری کھیتی کھا لی، میرے ساری محنت رائیگان چلی گئی، مجھے میرے نقصان کا بدلہ دلایا جائے۔ بادشاہ نے بات سنی اور دوسرے شخص سے متوجہ ہو کر اولا تم بتاؤ کیا یہ ساری بات درست ہے؟ اس گڈریے نے جواب دیا بادشاہ سلامت، بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے اپنے جانور جان بوجھ کر اس کے کھیت میں نہیں چھوڑے تھے، وہ خود بخود ہی اس کے کھیتوں میں گھس گئے اور اس کی فصل کھا لی۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور اپنے منشی بلائے، ان کو حکم دیا کہ فوراً کسان کی فصل کا حساب لگاؤ، کتنا نقصان ہوا، اور گڈریے کے جانوروں کی قیمت کا بھی پورا اندازہ کرو تاکہ کسان کا نقصان گڈریے سے پورا کیا جائے۔ منشیوں نے حساب لگایا اور بادشاہ کو بتلایا۔ بادشاہ سلامت، فصل کا نقصان اور گڈریے کے سارے جانوروں کی قیمت برابر ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر فیصلہ سنایا اور کہا کہ گڈریے کے سارے جانور کسان کے حوالے کر دیے جائیں۔ فیصلہ تو بڑا صحیح تھا،
बादशाह का नया सुलेमान भी वहां मौजूद था। वो ये सारी कार्रवाई देख रहा था। उसने जब बादशाह का ये फैसला सुना तो बड़े अदब से बोला, अब्बा जान, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे भी ज्यादा अदलो इंसाफ पर मबनी एक बात मेरे ज़हन में है। अगर आप हुक्म दें तो मैं अर्ज करूं। हाँ बेटा, कहो तुम्हारे ज़हन में क्या बात है? शहजादा बोला, बादशाह सलामत वक्ती तौर पर किसान की जमीन गुडरिये को दी जाए और गुडरिये के जानवर किसान के हवाले कर दिए जाएं। किसान इन जानवरों की हिफाजत करे और उनका दूध इस्तेमाल करता रहे। इस दौरान गुज़रा ज़मीन में हल चलाए, बीज डाले, फसल की देखभाल करे। जब फसल पक कर तैयार हो जाए तो फसल इसी तरह किसान को वापस कर दे और किसान सारे जानवरों को गुडरिये के हवाले कर दे। इस तरह किसान को अपनी फसल मिल जाएगी और गुडरिये का भी कोई नुकसान न होगा। बादशाह शहजादे की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने बेटे की ज़हानत की बहुत तारीफ की और उसके मुताबिक किसान और गुडरिये का फैसला किया। किसान और गडरिया दोनों खुशी खुशी वापस चले गए। बच्चों, पता है वो बादशाह कौन था? इस बादशाह का नाम दाऊद था। दाऊद भी अल्लाह के प्यारे नबी थे। उनके बेटे सुलेमान भी अल्लाह के नबी थे। ये कहानी कुरान मजीद की सूरा अंबिया में मौजूद है। इस कहानी से पता चलता है कि अदलो इंसाफ ही से मुआशरे में अमन पैदा होता है।